بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر یہ آج کا جو ایک اردو ورژن ہے جو ورچوئل کورٹ سسٹم کے حوالے سے ہم نے ایک دو دن قبل بات کی ہے, انگلش میں بھی ہمارا یوٹیوب چینل پہ اویلیبل ہے. یہ اصل میں جو بڑا تسلسل کے ساتھ اور شدت کے ساتھ ایک چیز اسٹرائک کر رہی ہے کہ دنیا میں پینڈیمک کی وجہ سے جو ایک وائرس پھیلا ہوا ہے اور ابھی تک وہ ویکسین نہیں تیار ہو سکی, اموات واقع ہو رہی ہیں, لاکھوں لوگ ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں. گو کہ پاکستان میں اس کی وہ شدت نہیں ہے ڈیواسٹیشن کی, لیکن ہماری ایک معاشرتی اور معاشی زندگی کو جہاں مفلوج کیا ہوا ہے, کبھی نرم لاک ڈاؤن, کبھی سخت لاک ڈاؤن, کبھی کرفیو کی باتیں, کچھ ہماری صوبائی خاص طور پہ سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان میں ایک کنسنسس کی بھی کمی دیکھی جا رہی ہے. وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عدالتی نظام کو بھی وہ دنیا کے دیگر ممالک میں جہاں جہاں جو اس وبا کا شکار ہیں, سارے جہاں چیزیں متاثر ہوئی ہیں وہاں کا عدالتی نظام بھی متاثر ہوا ہے. تو اس سے یہ دیکھیں ہمارے جیسے 3-4 مہینے ہونے کو ہیں جہاں ایک طرف مریضوں کا اضافہ ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے اور اموات بھی واقع ہو رہی ہیں, اتنی بہت تیزی سے اتنے نمبر آف ڈسیز نہیں ہے جو اس ایلمنٹ کا شکار ہو رہے ہیں, اس وبا کا شکار ہو رہے ہیں. تو اسی یہ اس سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ اس موقع کا اس انداز سے بھی فائدہ اٹھا لیا جائے کہ نالج شیئرنگ کے حوالے سے جو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ای کورٹس اور جو کمپیوٹنگ سسٹم الگوریدم کی بنیاد پر گو کہ اس کے 2 فیزز ہیں میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, اور جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کو زیادہ بہتر انداز سے جانتے ہیں اور اس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں وہ اس سے زیادہ مفصل انداز سے یقیناً طور پر معیار. لیکن یہ جسٹ ایک فوڈ فار تھاٹ ہے, ایک آئیڈیا ہے کہ ہم کیا وہ کہ اس پینڈیمک سے پہلے بھی ہمارے ملک میں اور دیگر ممالک کی طرح عدالتی نظام میں اس کا سے فائدہ اٹھایا جا رہا تھا, جیسے خاص طور پہ ریکارڈ کیپنگ کے حوالے سے کہ پہلے یہ مینول تھا, اب کمپیوٹر کی وجہ سے ذرا آسانی ہو رہی ہے. تو اسے ایک جیسے انڈیا میں جیسے وہ کہ وہ بہت بڑا ملک ہے, وہاں تقریباً 20,000 کے قریب ہر ٹیئر پہ ہر لیول کے ججز ہیں اور تقریباً 636 ڈسٹرکٹ ہیں, 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے. لیکن وہاں بڑے ویگرسلی اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے, اور وہاں کے آنریبل سپریم کورٹ کے ایک ہمارے قابل احترام جج ہیں مسٹر ڈی جے چندراچوت, اور وہ ای کمیٹی کے چیئرمین ہیں. اس کے حوالے سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے کہ اسے ہمیں اپنی عدالتوں میں نیچے سے لے کر اوپر تک جہاں جہاں ریچ ہو سکتی ہے, چاہے چھوٹے سے چھوٹا اس ملک کا ٹاؤن ہے اور آنریبل انڈین سپریم کورٹ تک, ہمارے بھی الحمدللہ سپیریئر کورٹس اس پہ بڑی غور و غوص ہو رہا ہے اور کام بھی ہو رہا ہے, اور کافی حد تک اس کے مقاصد کو اچیو بھی کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت اس سمر کی ہے بنیادی طور پر کہ اگر یہ کنٹینیو کرتا ہے پینڈیمک اور خدا نہ خواستہ 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے اور یہ زیادہ جاتا ہے, تو اس سے خاص طور پر جو فوجداری مقدمات کے ملزمان ہیں اور جو ابھی ضمانت پر نہیں ہیں لیکن جیلوں میں, یقیناً ان کی جزا سزا کا فیصلہ تو اسی وقت ہونا ہے جب انہوں نے عدالتوں میں ان انڈر ٹرائل پریزنرز کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا, اور پیش کرنے وہاں
شہادتیں ریکارڈ ہوں گی. ظاہر ہے شہادتوں سے پہلے جب چلان داخل ہوتا ہے عدالت میں تو ایک انویسٹیگیشن کا اٹ سیلف ایک بڑا ایک ٹارڈی قسم کا ایک پروسیس ہے. اس کے پاسبلٹی ہے کہ وہ اٹ از آلسو اماؤنٹنگ ٹو انکارسریشن. The accused is being kept in the jail in the detention. The question of his liberty is involved. تو یہ وہ ایسی صورت حال ہے. تو اس کے لیے اس وقت میری دانش میں اس میں کوئی ایسا نیا جسے ہم اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کہتے ہیں آنریبل سپریم کورٹ انڈر آرٹیکل 187 in the aid of justice which is analogous similar ہی ہے جیسے انڈین کانسٹیٹیوشن 1949 وہاں سے جو ہے نافذ العمل اس کا آرٹیکل 142 ہے جو جوڈیکیچر کو ڈیل کرتا ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے وہاں پہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنائے ہیں اس حوالے سے. اور وہاں پہ جیسے وہ پورے خیر ریکارڈ کیپنگ کے حوالے سے جیسے میں کہتے ہیں کہ وہ جو ڈیٹا نیشنل ڈیٹا گریڈ NDG ہم بھی اسی پیٹرن پہ یہاں پہ اپنا بنا سکتے ہیں تاکہ آسانی ہو اور اس کی اور وکلا کو پرسویڈ کیا جا سکتا ہے کہ دے آر آلسو بڑے اہم اسٹیک ہولڈر ہیں لٹیگنٹ پبلک کے علاوہ. دیگر بے شمار قسم کے نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں, سول بھی ہوتے ہیں, بینکنگ کے ہوتے ہیں, لیبر ہوتے ہیں, سروس لاز ہوتے ہیں. تو اس میں اس سے ان کی نسبت زیادہ میرے خیال میں جیسے فوجداری مقدمات ہے کیونکہ وہ ظاہر ان پہ تو لوگ باہر ہوتے ہیں, اس میں کچھ اگر ڈیلے ہو رہا ہے تو وہ ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں پہ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وکلا صاحبان کو جو خاص طور پہ جو انڈر ٹرائل پریزنز ہیں اور انہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو وہ اس میں نئے SOP اگر بن جائے تاکہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اسکائپ کے ذریعے اور جیسے اب میں کہتا ہوں زوم کلاؤڈ وغیرہ ہے تو یہ ایسی بنیادی طور پر یہی وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اور یہ کمپیوٹنگ سسٹم ہے جس کی بنیاد پر ان چیزوں کا فائدہ. جہاں بھی مطلب وکیل صاحب اگر اپنے سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھنا ہے اور ملزم کو بھی عدالت میں تاکہ ایسی سچویشن نہ ہو اور یہ کنٹیجیس ایک وبا ہے اسی لیے وہ جتنے بھی پری کاشنی میز یہ سینیٹائزر کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے, ماسک پہنائے جا رہے ہیں, لوگوں کو پابند کیا جا رہا ہے وہ ماسک پہنے, اس طرح گلوز کا استعمال ہو رہا ہے, وہ ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے وہ جیسے کہتے ہیں وہ تھرمامیٹر کی ایک شکل ہے تو وہ استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو یہ باقی شاید ٹرانسپورٹ بھی روکا جا سکتا ہے, کسی انڈسٹری کو بھی وقتی طور پر یہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے اسے رکھا جا سکتا ہے جب تک صورت حال ایسی بہتر نہیں ہوتی. عمومی زندگی میں باقی شعبہ زندگی میں سوشل ڈسٹینسنگ والوں پہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ عدالتی نظام میں بڑی سمپل سی بات ہے. دیکھیں ہماری آنریبل سپیریئر کورٹس بہت حد تک اس کے باوجود کہ اس کے جو ایسے ایڈورس اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہماری تو کوشش ہے کہ تاکہ لوگوں کو ان کی تک یہ انصاف کی فراہمی سپیڈلی ہو, ایکسپیڈیشیس ہو. سو اس حوالے سے میں نے بات کرنا مناسب سمجھا کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے اور باقی اس پہ بے شمار حوالوں سے گفتگو ہو سکتی ہے جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے بٹ گو کہ وہ تھوڑا سا وہ اس اینگل سے آیا کہ جیسے لیول پلینگ فیلڈ ہو وکلا صاحبان کے لیے وہ محنت کریں. اور اب تو اس میں اتنی جدت آ رہی ہے جیسے یعنی کہ ایسے لوگ کام میں نے میرے نظروں سے بھی گزری ہے اور ہم نے اس پہ گفتگو بھی کی ہوئی ہے کہ جیسے PLD 2020 ہے سپریم کورٹ 61 وہ ایک دہشت گردی کے حوالے سے ایک آنریبل لارجر بینچ نے ایک ججمنٹ رینڈر کی ہے غلام حسین ورسز دی اسٹیٹ. تو اس میں بھی آنریبل بینچ نے ایک ذکر کیا ہے یووال نوح حریری گو کہ وہ اسرائیلی ہے اور پولیٹیکل اور ہسٹری کا پروفیسر ہے. اس نے 4 کتابیں بھی لکھی ہیں جیسے ہومو سیپین ڈیوس ہومو
اور خاص طور پر جس کا ذکر ہے وہ 21st لیسن فار 21st سینچری، جہاں ٹیررزم کی انہوں نے انلائٹنڈ ڈیفینیشن وہ ریپروڈیوس بھی کی ہوئی ہے اس ججمنٹ میں ہمارے آنریبل ججز نے. وہ اس کا وہ اینگل ہے، لیکن اس میں بھی آنے والے وقتوں میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ اور الگوریدم کی بنیاد پر جیسی سچویشن کہتے ہیں ڈرائیو لیس کار آ رہی ہے، اور ہر زندگی کے ہر شعبے میں جہاں اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال بہت کثرت سے ہونا شروع ہو جائے گا، وہاں ہمارے عدالتی نظام میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ ناٹ ویٹ، دیر شوڈ بی آئی ٹی ایکسپرٹس کو آن بورڈ کر کے، تو تاکہ ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس پروفیشن میں، ہمارے وکلا ہیں نوجوان، ہمارے جو اپنے ججز ہیں نئے آنے والے، تو وہ اس سے اپنے آپ کو فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ وہ خیر اس پہ ایک الگ سے بڑی تفصیلی کہ کیا اس کی ڈائمینشن ہو سکتی ہیں، کون سے اسپیکٹس ہو سکتے ہیں. لیکن بڑی اب جیسے کیا یہ مشین وڈ ریپلیس دی ہیومن برین، تو نارملی یہ سپلانٹ کرنے والے بات سے ہٹ کر یہ ایک ہے تو فیسیلیٹیٹیو ٹول، لیکن وہ جو بائسز اور ڈفرینٹ قسم کی ہرڈل پیش آتی ہیں کورٹ پروسیڈنگز ہیں، سو اس سے اوائڈ کرنے کے لیے اور لوگوں کو تک انصاف اب تو ایسے وہ کیونکہ سافٹ ویئر یقینی طور پر آ جائیں گے جن سے وہ اس پروپوزیشن کو اگر وہ ڈالا جائے تو وہ شاید سولوشن آگے رکھتے ہیں، جس کے لیے نہ صرف وکلاء کے لیے آسانی ہو اور ججز کے لیے آسانی ہو. لیکن جہاں تک خاص طور پہ میں آج اس بات پہ میرا ایمفیسس ہے کہ ان چیزوں کو پہ غور و فکر کیا جائے اور بڑے روبسٹ انداز سے، کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ وقت گزر جاتا ہے، اس میں ایک بندہ تو کافی پچھلے کچھ سالوں سے دو بھائی غالباً ایک رچرڈ سسکنڈ اور ڈینیل سسکنڈ، انہوں نے تو ان پہ ڈفرینٹ پروفیشنز کے حوالے سے جہاں بات کی ہے ایک کتاب کی شکل میں کہ فیوچر آف دی ڈفرینٹ پروفیشنز آن دی بیسس آف دس انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس میں اس پہ بھی خاص طور پر انہوں نے بات کی ہے. لیگل پروفیشن میں اس کا کتنا یہ ناگزیر ہوگا استعمال. گزار وقت کے ساتھ ساتھ جیسے بدلتا، اب ذرا پیچھے چلے جائیں 25-30 سال پہلے جب ابھی نئی فوٹو اسٹیٹ مشین آئی تھی، ٹیلی پرنٹر آئے تھے، فیکس مشین آئے تھے، تو وہ چیزیں بھی اس وقت حیران کن لگتی تھیں. لیکن اب تو یہ جہاں اس کا استعمال کافی بڑھ رہا ہے تو اس سے بے شمار میں خاص طور پہ اس میں جو کیونکہ ڈیلے ڈیفیٹ سیکورٹی، اور جن لوگوں کو ٹائملی اگر انصاف نہیں پہنچے گا تو اس کے نتیجے میں جو جنم لینے والے اور بے شمار سنگین مسائل ہیں. سول اگر لیٹ کیس کا ڈیلے ہو رہا ہے تو یقینی طور پر اس سے اور دشمنیاں بھی جنم لے رہی ہیں، پھر قتل و غارت بھی ہو رہی ہے اور روزمرہ کا لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہے. تو جتنی جلدی لوگوں کو انصاف کی فراہمی ممکن ہو، چاہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اولڈ پرنسپلس کی بنیاد پر یا ٹریڈیشنز کی بنیاد پر نہیں، اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، جو انوویشنز آ رہی ہیں خاص طور پہ کمپیوٹر کی بنیاد پر، کمپیوٹنگ سسٹم کی بنیاد پر، تو اس پہ ہمیں خاص طور پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کام ہو بھی رہا ہے اسے مزید تاکہ مؤثر انداز سے. سو آج میں اس سلسلے میں باتیں کرنا چاہ رہا تھا. تھینک یو ویری مچ.